اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ مختصر دروس معارف قرآن و اہل بیت میں روزوں کے حوالے سے آج یہ 7ویں گفتگو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دو خواتین جو آپس میں بیٹھی ہوئی اپنی کسی پڑوس والی خاتون کی برائی کر رہی تھیں، ارشاد فرمایا کیف تکونین صائمۃ وقد سببت جاریۃ کی، کہ تم لوگ کیوں کر روزے کی حالت میں ہو جبکہ تم اپنی پڑوسن کی برائی کر رہی ہو۔ یعنی گویا ایسے روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس میں گناہ کرے انسان۔ ان الصوم لیس من الطعام والشراب، کیونکہ روزہ رکھنا صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ وانما جعل اللہ ذلک حجابا عن سواہما من الفواحش من الفعل والقول، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزے کو کھانے پینے کے علاوہ حجاب قرار دیا ہے، بچنا قرار دیا ہے دیگر عملی اور قولی گناہوں کے مقابل میں۔ ما قل الصوام و اکثر الجواع، لہذا کتنے کم ہیں روزے رکھنے والے اور کتنے زیادہ ہیں بھوکے اور پیاسے رہنے والے۔ روایت کا حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 293۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم تصم جوارحہ عن محارمی، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو روزے کی حالت میں حرام کاموں سے نہیں اپنے آپ کو بچاتا، اپنے اعضاء و جوارح کو، فلا حاجۃ لی فی ان یدع طعامہ وشرابہ من اجلی، تو میری خاطر اس کا کھانے پینے سے رکنا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب الفردوس جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 234۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اذا سنت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک وعدد اشیاء غیر ھذا، کہ جب تم روزہ رکھو تو کھانے پینے کے علاوہ اپنی سماعت کو بھی، اپنے کانوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اور اپنی جلد کو بھی، جسم کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اور اس کے علاوہ دوسرے ہر گناہ سے بچاؤ۔ پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں لا یکون صوم یومک کیوم فطرک، ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزے والا دن عام افطار والے دن کی مانند قرار پائے۔ روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں ماہ رمضان کے ابتدا میں جو دعا کرتے ہیں اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ، اے اللہ ماہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کو تیری معصیت سے بچا سکیں، وَإِسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ایسے کام انجام دے سکیں جس سے تو راضی ہو جائے، حتی لا نصغی باسماعنا الی لغو، یہاں تک کہ ہم اپنے کانوں سے بھی کوئی لغو اور بیہودہ بات کو نہ سنیں، ولا نسرع بابصارنا الی لہو، اور نہ اپنی آنکھوں سے کسی بیہودہ اور غلط کام کو دیکھیں، وحتی لا نثبت ایدینا الی محظور، اور یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے بھی کسی غلط کام کو انجام نہ دیں، ولا نخطو باقدامنا الی محجور، اور نہ اپنے قدم کے ذریعے سے جا کر کے کسی غلط کام اور گناہ والے کام کو انجام دیں، وحتی لا تعی بطوننا الا ما احللت، اور یہاں تک کہ ہم اپنے شکم کو سوائے حلال کے حرام کی طرف رغبت پیدا نہ کریں، ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت، اور اپنی زبانوں سے کوئی ایسی بات نہ کریں سوائے حلال گفتگو کے، کوئی غلط، جھوٹ، غیبت، تہمت والے کام انجام نہ دیں، ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک،
اور اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر برے کاموں کی طرف رغبت نہ کریں سوائے ان کاموں کے جو تیرے ثواب سے ہمیں نزدیک کرنے والے ہوں. وَلَا نَطَاعَةَ إِلَّا الَّذِي يَقِي مِنْ عِقَابِكَ، اور ہم انجام نہ دیں مگر ایسے کام کہ جو تیرے عذاب سے ہمیں بچا سکیں. روایت کا حوالہ کتاب صحیفہ سجادیہ، دعا نمبر 44. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.